یہود کو جو ہے مسلمانوں سے یہ شکایت تھی کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا کہتے ہیں۔ تو پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں وہ تو سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اب اپنا الگ قبلہ بنا لیا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، اور وہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر قائم کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی قبلہ اول بیت المقدس، تو ایسا نہیں ہے، قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے۔ قبلہ اول کون سا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا اس کائنات کے اندر، وہ کون سا ہے؟ وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کہ جو سب سے پہلا عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا، ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بنایا گیا وہ تو کعبۃ اللہ ہے، بیت المقدس کہاں سے ہوا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ تو آپ نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی، یعنی بیت المقدس بنایا گیا۔ فرمایا کہ اس کی تعمیر میں کتنا عرصہ ہے، یعنی کتنا عرصہ بعد بیت المقدس بنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا گیا۔ کعبۃ اللہ کے 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ بیت المقدس بنایا گیا۔ اب سب سے پہلے اس گھر کو، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے والے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ انہوں نے اس گھر کو، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے، اور یہ پوری اس کائنات، اس دنیا کی اصل ہے، بنیاد ہے، سینٹر ہے، یہ بالکل سینٹر کے اندر ہے، اور اسی کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے کہ جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور آپ کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ اور پھر جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے بعد دونوں گھر مسمار ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد، یعنی طوفان نوح کے بعد جو سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اور یہ جو بیت المقدس کی پھر تعمیر ہوئی، مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، یہ تو پھر بہت بعد میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 450 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اور پھر یہ جو بیت المقدس ہے یہ مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبلہ بنا، اور یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ مخصوص نہیں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا ہے، لہٰذا سب کے لیے اس کو قبلہ بنایا گیا۔ اور آج تک پوری تاریخ انسانیت میں کبھی مسجد اقصیٰ کا حج نہیں کیا گیا، حج ہمیشہ کعبۃ اللہ کا ہی کیا گیا، حج جو ہے وہ ہمیشہ کعبۃ اللہ کا کیا گیا، مسجد اقصیٰ کا حج نہیں کیا گیا۔ تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے اور ہمیشہ کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، اسی طرح آپ کا جو قبلہ ہے کعبۃ اللہ، یہ بھی مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو قبلہ بنایا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ کیسا گھر ہے؟ مبارکن، یہ بڑی برکت والا گھر ہے، اور کیا ہے؟ ہدی للعالمین، ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے، یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو برکت والا ہے یا نہیں؟ ایک نماز آپ نے پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک قرآن مجید وہاں آپ نے پڑھا 1,00,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب۔
ایک نیکی کی اس کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں وہاں لکھی جاتی ہیں. تو کتنا بابرکت گھر ہے, اور ایسا عظیم گھر ہے, ایسا برکت والا گھر ہے کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرتا, اس کے اوپر سے نہیں گزرتا. جب پرندے بھی گزرتے ہیں تو اس کے سائیڈوں سے گزر جاتے ہیں, اس کے اوپر سے نہیں گزرتے. بلکہ علماء نے تفاسیر میں یہ بھی لکھا کہ جو پرندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ کعبۃ اللہ کی فضاؤں میں آتا ہے, یعنی سائیڈوں پر, ان فضاؤں کی برکت سے وہ صحیح ہو جاتا ہے, تندرست ہو جاتا ہے. کعبۃ اللہ پر پرندے بیٹھتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں مساجد میں, دیگر ایسے مقامات پر آپ کو پرندے نظر آئیں گے, کہیں پر کبوتر بیٹھے ہوں گے, کہیں کوئی اور چیزیں بیٹھی ہوئی ہوں گی, چڑیا بیٹھی ہوگی, فلاں بیٹھی ہوگی. لیکن کعبۃ اللہ ایک ایسا اللہ کا گھر, ایسی کھلی نشانی اللہ کی, اس پر پرندے نہیں بیٹھتے, پرندے نہیں بیٹھتے, اس کے اوپر سے نہیں گزرتے. اتنا عظیم گھر ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑا بابرکت گھر ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے, صرف اہل مکہ کے لیے نہیں, سب جہانوں کے لیے, صرف دنیا کے لیے بھی نہیں. بھائی دنیا تو ایک عالم ہے نا, ایک جہان ہے. اللہ نے یہاں فرمایا ہدی للعالمین, جتنے جہان اللہ نے بنائے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, وہ جو آج دریافت ہو چکے ہیں سیارے, وہ جو دریافت نہیں ہوئے, ان سب کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے.